السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین الہی آمین۔ عزیز سامعات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کامیاب وہ مومن ہیں جو اپنی نمازوں کی میں خشوع کرتے ہیں۔ اور یہ سورۃ مومنین کی آیت نمبر 1 سے لے کے 9 تک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون کے بعد وہاں کہا گیا حافظون، یعنی نماز کی جو ابتدا ہے اور مومنین کی جو ابتدا ہے، آخرت کی کامیابی کی جن شرائط کی ابتدا نماز سے ہوئی ہے، ان کا خاتمہ بھی نماز ہی سے ہوا ہے۔ اس سے یہ اشارہ صاف نکلتا ہے کہ در حقیقت نمازوں کی حفاظت ہی جو انسان کے دین پر قائم رہنے کی ضمانت ہے۔ شیطان کے حملے اس کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، لیکن نماز اسے مسلسل دور بھگاتی اور ایک حصار کی طرح اس کے حملوں سے انسان کے دل و دماغ کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر خطرے کی حالت میں بھی تاکید کی گئی، پیدل ہو یا سواری پر، جس طرح ممکن ہو اسے لازماً ادا کیا جائے۔ نماز کا اہتمام کرو، اس لیے نماز بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے۔ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ یعنی ایک واعظ کی طرح نماز جو ہے آدمی کو خبردار کرتی ہے کہ جذبات کے غلبے اور خواہشوں کے ہجوم میں اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن خدا کے روبرو کھڑے ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ نماز گناہوں کو مٹاتی ہے۔ بندہ جب صحیح تو شعور کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خدا کے ساتھ اپنے عہد کو گویا نئے سرے سے تازہ کرتا ہے کہ وہ اس کی نافرمانی سے بچے گا۔ اس کے نتیجے میں وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کی کوتاہیوں پر لازماً ندامت محسوس کرتا اور ان سے بچنے کے لیے ایک نئے عزم اور ارادے کے ساتھ زندگی کی مصروفیت کی طرف لوٹتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو ایک ایسی نہر سے تشبیہ دی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نمازی کا میل کچیل یعنی خطاؤں کو دھوتا اور مٹھاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، متفق علیہ۔ نماز مشکل کشا یعنی نماز اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 153، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے، ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو۔ عہد الہی پر قائم رہنے کے لیے پہلی مطلوب چیز نماز کا قائم کرنا ہے اور کہ اس کی حفاظت کرنا ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا باغیانہ سرکشی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان ہونے کے لیے ہے، اور جو صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جو بندہ نماز اہتمام سے ادا کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کے واسطے نور ہوگی، جس سے قیامت کے اندھیروں میں اسے روشنی ملے گی اور اس کے ایمان کی نشانی کی اور دلیل ہوگی اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ جس شخص نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا تو وہ اس کے واسطے نہ تو نماز نور بنے گی، نہ برہان اور نہ ذریعہ نجات، اور وہ بدبخت قیامت والے دن قارون، فرعون، حمان اور مشرکین مکہ جو سرگناہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ دینی اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسند وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ نماز کائنات کی فطرت ہے۔ اس عالم کا ذرہ ذرہ اپنے رب کی تسبیح تحمید کرتا ہے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا پورے عالم کی طرف سے تسبیح تحمید اور رکوع و سجود کی اس دعوت پر لبیک کہتا ہے اور اپنے اس عمل سے اعلان کرتا ہے کہ وہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہے گا اور اپنا جسم ہی نہیں اپنی روح بھی اپنے رب کے حضور میں جھکا دے گا۔ انسان ان حقائق کو جان لے تو اپنے شب و روز میں وہ نماز کے لیے اس طرح منتظر رہتا ہے جس طرح صبح شام کے کھانے اور پینے کا منتظر رہتا ہے، اور اسی طرح بےتاب ہوتا ہے جس طرح پیاسا پانی کے لیے اور بھوکا روٹی کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ لوگ جس طرح مختلف اقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس طرح قرآن کے مختلف واقعات اور متنوع تسبیحات اور دعاؤں سے اپنی روح کے لیے لذت کا سامان کرتا ہے۔ مسائل کی حبس میں نماز ہی ٹھنڈی ہوا، مایوسیوں کی پتجھڑ میں نماز ہی نوید بہار ہے، اور مخالفتوں کے ہجوم میں نماز ہی اس کے لیے پناہ کی چٹان ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بلال کو کہتے ہیں یا بلال
ارینا بالصلاۃ، بلال اٹھو اور ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، یعنی اذان دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز سے خصوصی تعلق ہم دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اتنی دیر تک کھڑے رہتے، نماز ادا کرتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بخاری کی حدیث ہے۔ نماز میں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے روتے روتے ہجکیاں بن جاتی، ایسا معلوم ہوتا گویا چکی چل رہی ہے یا ہنڈیا ابھر رہی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے، شدید تکالیف کا سامنا کرنے کے باوجود آپ نے کبھی بد دعا نہ دی، لیکن غزوہ خندق میں نماز قضا ہونے کا صدمہ آپ برداشت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دشمنوں کے لیے سخت ترین کلمات نکلے۔ ان دشمنوں نے ہمیں نماز اثر پڑھنے سے آج روکے رکھا، خدا ان کے گھروں اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ بخاری مسلم حدیث ہے کہ اثر کی نماز رہ گئی تو اتنی بڑی جو ہے نا اللہ کے نبی نے بد دعا دی۔ وفات سے چند دن پہلے تیز بخار کی حالت غنودگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر نماز کی تھی۔ بے ہوشی کے دوران جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی، زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ وفات سے چند لمحے پہلے آپ نے امت کو آخری وصیت فرمائی، مسلمانوں نماز اور اپنے غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن ہم اپنا رویہ دیکھیں، ہم اللہ کی سرزمین پہ رہتے ہیں، اس کا دیا رزق کھاتے ہیں، اسی کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، اس کی دی ہوئی ہوا دھوپ اور دیگر نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، پاؤں سے چلتے ہیں۔ کیسے سخت ہو گئے ہمارے دل، ہر آن جس کی دی ہوئی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کائنات کا مالک دن میں 5 دفعہ مؤذن کے ذریعے ہمیں گھر بلاتا ہے اور ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، جبکہ اگر آپ کا کوئی ملازم آپ کی پکار پر کان نہ دھرے تو آپ اسے چند لمحے برداشت نہیں کرتے، فوراً نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ شیطان ایک سجدے سے انکار سے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور آج کا مسلمان روزانہ دن میں 5 دفعہ 20 سجدے کا انکار کرتا ہے اور پھر بے فکری سے اسی رب کا دیا کھا پی رہا ہے اور جنت کو بھی اپنے لیے مخصوص سمجھتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ دراصل اپنے محسن حقیقی کا شکر ادا نہیں کر رہا، وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کیسے توازن قائم رکھ سکتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہلاکت ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ سورۃ ماؤن۔ اگر نماز سے غفلت برتنے والے نمازی کے لیے ہلاکت ہے تو بے نماز مومن کے لیے کیا کچھ نہ ہوگا۔ حالانکہ ایمان ہلاکتوں سے امن دینے والی چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک جس ایمان کے ساتھ نماز کی سند موجود نہ ہو وہ صرف نماز کا ایمان ہے، اور اس کی حیثیت اس جسم کی سی ہے جس میں روح نہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور بندے کے کافر کے درمیان فرق نماز کا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہم نماز کی نقل اتار کر ان فوائد کی توقع رکھتے ہیں جو صرف اصل نماز سے ہی حاصل ہونا ممکن ہے۔ ہمارا جسم نماز میں جبکہ دماغ کچھ اور کاموں میں مصروف کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے، ذکر کرتے، دعائیں مانگتے ہیں، مگر اس طرح کہ ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا عہد کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، صرف اذکار پڑھ لیتے ہیں۔ ہم اللہ سے ایک محتاج بندے کی طرح دعا نہیں مانگتے، صرف دعاؤں کا ورد کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، دنیا میں ایک عام انسان سے بات کرتے ہوئے بھی ہم ذہن کو حاضر رکھ کر بات کرتے ہیں، اور جب کائنات کے مالک سے مناجات کریں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو ہمارا دل حاضر نہ ہو۔ یقیناً یہ نماز وہ نماز نہیں جس کا خدا اور رسول نے حکم دیا۔ یہ نماز کا قائم کرنا نہیں بلکہ اس کا ضائع کرنا ہے۔ اس لیے ہمارا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہم دین میں نماز کے مقام کو پہچانیں، بار بار نماز کی دین میں اہمیت کو ذہن میں تازہ کریں، پھر پوری یکسوئی کے ساتھ اسے پوری توجہ اپنی توجہ کا مرکزی ہدف بنائیں۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کا ترجمہ سیکھے، سمجھے اور سمجھ کر دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے یہ اہم ترین عبادت ادا کرے، اور قرب الہی کے حصول کی خاطر اپنی نماز کو روز بروز بہتر سے بہتر